السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے، جس کے اوپر پورا گیس ورک پورے پاکستان میں جاری ہے کہ آخر اس 27ویں آئینی ترمیم میں آ کیا رہا ہے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کو شاید کابینہ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور وہاں سے کابینہ کے اپروول کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سینٹ اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ آج اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بڑی بیٹھک جو ہے وہ پلان ہوئی اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ مختلف میٹنگز کی اس وقت جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ بنا ہوا ہے، جہاں پہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقاتوں کا سلسلہ پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں میں جاری ہے۔ ایم کیو ایم کو بھی آن بورڈ لانے کی کوشش کی گئی، ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو معاملات طے ہو ہی رہے ہیں، لیکن دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے۔ میرے خیال میں اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہمیں ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ایکچولی آ کیا رہا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی اس کے اوپر باقاعدہ پوزیشنز کیا ہیں۔ پوزیشن کی جہاں تک بات ہے، کیا ان میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو وقت طے کرے گا، لیکن ایک چیز کی پوزیشن ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب۔ آج پھر وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے، آج پھر ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور اب یہ 5ویں مرتبہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو اڈیالہ جیل میں جانے کی اجازت نہیں مل سکی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کورٹ کی طرف سے پرمیشن ہے، میرے پاس تمام جسے کہتے ہیں نا میرے کاغذ پورے ہیں میرے کاغذ پورے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ 27ویں آئینی ترمیم اور سہیل آفریدی صاحب کی یہ ملاقاتیں جو نہیں ہو پا رہی، یہ سلسلہ اگر اسی طرح ہی چلتا رہا تو آخر اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس پہ تفصیل سے ذرا بات کریں گے۔ اور بھی ایک اور بلکہ ڈیولپمنٹ ہے، میں اس کے بارے میں بات کرنا بھول گیا، وہ ہے پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات، وہ بھی آج جو ہیں دوبارہ شروع ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں استنبول، اور مذاکرات جو ہے جب اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت بھی یہ جاری ہیں۔ کیا وہاں پہ کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا یا نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس 3 سینئر صحافی آج موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار مبشر لقمان صاحب۔ مبشر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اسار رانا صاحب، رانا صاحب تھینک یو سو مچ، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار اور بیورو چیف عمر دراز گوندل صاحب۔ بہت بہت شکریہ عمر، آپ تشریف لے کر آئے۔ مبشر صاحب، لیٹس اسٹارٹ ود 27th امینڈمنٹ۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں بڑی سیکریسی اس کی چل رہی تھی، سارے وہ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب وہ کہتے تھے مسلمانوں تکا لگاؤ، تو ہم سارے تکے ہی لگا رہے تھے، ابھی بھی تکے ہی لگ رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ۔ دیکھیں، پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ۔ میں آپ کو بتاؤں یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے نا، یہ کافی پولیٹیکل اپہیول لے کر آ رہی ہے، اور جس سینس میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، یعنی سے جو ہے کہ اتار چڑھاؤ اتنا نہیں ہوگا جتنا جوڑ توڑ ہوگا۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں جو گورنمنٹ کا پورا سلسلہ تھا بننے کا، ٹیک اوور ہونے کا، وہ سارا پس پشت کیا ہوا ہے، فریج میں رکھ دیا، فریج میں رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 27 ووٹ ان کو چاہیے، 27 ووٹ ہیں ان کے پاس، 27 سے ان کی گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن کل کو ایک بھی ووٹ ادھر ادھر ہو گیا تو پوری کی پوری حکومت اڑ گئی۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی کچھ زیادہ ایشورنسز چاہیے۔ اب جو ٹریڈیشنلی پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم میں مجوزہ طور پہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یا پتہ چل رہا ہے کہ اس میں 18ویں ترمیم کے کئی ایکشنز کو ریپیل کیا جائے گا یا ری وزٹ کیا جائے گا، پیپلز پارٹی تو اپنی دم پہ کھڑی تھی اس کے اوپر، یہ تو ہم کسی طرح نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اب اگر ان کو آزاد کشمیر کی حکومت چاہیے، اگر ان کو اور کچھ چیزیں چاہیے اور ایک دو اور پوزیشنز جو وہ مانگ سکتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو یہاں پہ گیو ان کرنا پڑے گا۔ نہیں، لیکن یہ وہ جسے کہتے ہیں نا فوربیڈن فروٹ، یہ واقعی اس کی اتنی کشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر رول بیک کر لے گی؟ دیکھیں، جب سے آپ کی ریونیو بورڈز کام کر رہے ہیں نا اپنے تو وفاقی حکومتوں تو دینا ہی ہوتا ہے نا، اور صوبائی حکومتوں میں کمائی ہے نا، اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کماؤ پوت بنی ہوئی ہیں نا، تو وفاقی حکومت کا شکول لے کے جاتی ہے ہر ایک کے آگے، اور پھر یہ کہ صوبائی حکومتیں خود مختار ہیں اپنے پروجیکٹس لگانے میں، چاہے پاور کے ہوں چاہے کسی اور چیز کے ہوں، تو ایک کافی ایک اس میں وہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی کیا صلاحیاں بہت زیادہ ہیں، اور میں ابھی پنڈی میں اسلام آباد گیا تھا 3 دن کے لیے، تو ہر آدمی مجھے اپنی اپنی عقل کے مطابق جو ہے نا اسے بتاتا ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پنڈی گئے تھے کہ اسلام آباد گئے؟ اسلام آباد ایکچولی، لیکن پنڈی والوں کو بھی میں ملا تھا۔ اچھا، نہیں ٹھیک ہے، نہیں، میں پنڈی والوں کو اسلام آباد میں ملا تھا۔ اچھا ٹھیک، آپ پنڈی والوں کو اسلام آباد میں ملے؟ جی، چلیں اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ نہیں ڈیکوڈ کیا کرنا، میں آپ پارے گیا تھا یار، اور کیا میں بتانا۔ ٹھیک۔ نا ہیونگ سیڈ دیٹ، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ
مجھے ابھی تک اس میں کنفیوژن نہیں ہے کوئی. مجھے اتنا پتا ہے کہ 5 یا 6 گروپس بنے ہوئے ہیں ٹیکنوکریٹس کے, وکلا کے, اور وہ الگ الگ چیزوں پہ کام کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے, اور ایک کو دوسرے کا اور دوسرے کو تیسرے کا نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اس کو کیا سیکریسی میں جا رہا ہے, لیکن اس کی ہائپ بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے, میں ایک پریڈکشن کر رہا ہوں آپ کے شو میں, کہ 27ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آپس میں قریب آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ بہت بڑی میں پریڈکشن کر کے جا رہا ہوں. اچھا, نہیں مجھے رانا صاحب یہ جو پریڈکشن دے رہے ہیں, مجھے اس کے وہ سمجھ نہیں آ رہے, خد و خال نہیں سمجھ آ رہے کہ وہ کیوں جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف فرینکلی اسپیکنگ, اگر میں سیاسی منظرنامے کی بات کروں تو وہ تو اس وقت ٹچ می ناٹ بنی ہوئی ہے نا تمام دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے, کہ نہیں ان کے قریب نہیں جانا ورنہ پر جل جائیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا یہ رسک لے گی؟ دیکھیں, یہ جیسے ہی 28ویں ترمیم منظور ہوگی نا. کون سی 28ویں 28ویں 27 کے بعد 27ویں بھائی. اچھا آپ اڑے رہے نا 27ویں, میں تو 28ویں کی بات کر رہا ہوں. نہیں بھائی 27ویں آنی ہے ابھی بھائی. 27ویں تو آ گئی, سمجھے, منظور ہو گئی بھائی. آپ کا نام فیصل واڈا تو نہیں ہے 28ویں کی بات کریں. یہ فیصل واڈا صاحب کل بھائی میرا ڈاک خانہ فیصل واڈا ہے. مجھے کل انہوں نے کہا پروگرام میں نے ان سے پوچھا کل پروگرام میں, میں نے کہا جی وہ 27ویں ہو جائے گی نہیں, وہ ہو گئی ہے. میں نے کہا مجھے محسوس نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا نہیں ہو گئی ہے, اب آپ 28ویں کی بات. یہی تو میں تو فیصل واوڈا کے پیچھے چلتا ہوں. اچھا جی, تو بھائی میں تو 28ویں ترمیم, کوئی ایک سیاسی کارکن تو ملا ہوں گا. ہاں جی ہاں, نہیں لیکن میرے 2 قبلے, میں اپنے منیب بھائی کے پیچھے بھی چلتا ہوں. میں فیصل یار وہ واوڈا ہے کے نہیں, بھی آپ چلتا خبردار, آپ نے میں محبت کر رہا ہوں. میں آپ ایسی بات نہ کریں کہ میں اس سے, میں نے کہا منیب بھائی یہ کولیگ ہے, منیب کا ووٹر ہوں میں. بس پھر اب میری اور ان کی لڑائی ہوگی. یہ ووٹر, یہ اگر ووٹر ہوں گے میں ان کے پوسٹر لگانے والا ہوں انشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا ٹھیک ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا مبشر بھائی, وہ جو ایک شعر ہے کہ اندلیب مل کے کرے آوازاریاں, تو ہائے دل پکار تھامو جگر کو میں. یہ وہی بات ہوگی, پیپلز پارٹی لوزر ہوگی آنے والے دنوں میں. بھائی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ وہ جب ملے گی تب ملے گی نا. نہیں اس طرح تو نہیں. ابھی کہاں ملی ہے وہ تو پچھلے 15 دن پہلے میں نے تو اپنے گھر میں وہ وزیر اعظم کا نام بدل دیا تھا آزاد کشمیر کا. میں وہ کھڑا ہو گیا انہیں کہ میں استعفی نہیں دیتا. آپ کی غلطی ہے. کیوں؟ ابھی میچ ختم نہیں ہوا, آپ نے پہلی رزلٹ بھائی میں نے رانا ثناء اللہ پہ پورا یقین کیا. پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم بدل رہا ہے, ہم اپوزیشن بیٹھیں گے. رانا ہونے کے چکر میں رانا صاحب کے اوپر بلیو کر لیا. نہیں یہ بات نہیں ہے. ویسے تو جو ہمارے وہ والے رانا صاحب ہیں نا, وہ مسلم لیگ نون میں پی ٹی آئی گروپ ہیں. وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو کسی اور طرف کسی کو فائدہ پہنچا دے. وہ ذرا دھیمے لہجے میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں. لیکن یہ ساری جو صورتحال ہے, اور مبشر صاحب جو کہہ رہے ہیں, میں بالکل ان کے ساتھ متفق ہوں. اچھا, کہ پیپلز پارٹی کو خالی آزاد کشمیر ملنا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ہو سکتا ہے آزاد کشمیر نہ ملے, ان سے کچھ اور چلا جائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ یہاں تک ان سے کچھ چلا جائے, ان کے پاس کچھ چلا جائے, ان سے چلا جائے کچھ. آپ یہاں تک ارے یار یہ کیا بات ہوئی رانا صاحب, نہیں وہ تو آتے ہیں اس پہ. وہ میری بات کریں گے سیکنڈ, وہ کہ ایون جب کے پی کے میں سیلاب وغیرہ آیا تو ہم سارے جب کرٹیسائز کر رہے تھے کہ ریسکیو 1122 نہیں آیا, یہ نہیں آیا, آن ریکارڈ پیپلز پارٹی ان کو ڈیفینڈ کر رہی تھی کہ نہیں جی یہ تو ہوتا رہتا ہے, قدرتی آفات ہے, بٹ دے آر ڈوئنگ ویری ویل اینڈ آل دیٹ. اور سندھ میں جب آ رہا تھا یا ایکسپیکٹڈ تھا آنا, تو پی ٹی آئی ان کو نہیں کر رہی تھی. پنجاب اور سندھ کی لڑائی ہو رہی تھی آپس میں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر. یار مبشر صاحب, آئی ایم سوری ٹو سے, میں آپ بھی ویسے اسی نوشن پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی قریب آ جائیں؟ میں بہت دنوں سے کر رہا ہوں. اور سر کس طرح, مجھے خدا کے لیے کیا بات کر رہے ہیں یار آپ دونوں, مطلب کوئی اس کا فارمولہ بنتا ہے؟ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی کے قریب جائے گی تو نون کی گورنمنٹ تو گئی. دیکھیں میں اسی کے پلرز کے اوپر تو نون کی گورنمنٹ اگر گئی تو جائے گی, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی ویکنس کیا ہے, وہ ہے پنجاب میں انٹری, جو ان کو مل نہیں رہی ہے. تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہونے دے گی. نہیں, ایک منٹ, اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے الائنس میں ہیں, کسی بھی قسم کے الائنس میں, تو دین دے انٹر پنجاب. دے انٹر پنجاب. سر ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ وہ ہوئے کس گا طرح؟ اس کی وجہ سر پیپلز پارٹی کا بہت سا بندہ ٹوٹ گئی تو پی ٹی آئی میں گیا ہوا ہے, وہ کس طرح جا سکتے ہیں, کیا ہو گیا؟ لیکن میری ایک عرض سن لیں. دیکھیں جو یہ پیپلز پارٹی والی بات ہے نا کہ جی وہ نہیں جا سکتی یا کیا ہو سکتا ہے, ایسا نہیں. میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور راجہ سکندر صاحب نے جتنی مہربانیاں کر دی ہیں نا, اور کسی کے بچے اٹھا کے نون لیگ کے گود میں ڈال دیے کہ یہ مخصوص نشستیں بھی آپ لے لیں
اور یہ کر لیں, کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکل آئے گا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں جس میں میرے پیارے ہر دل عزیز رہنما شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اور مضبوط اور مستحکم ہوں گے. اس 27ویں میں ہم جہاں دوسروں کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, اس کا میجر بینیفیشری شہباز شریف صاحب ہیں. یار عمر بھائی یہ دونوں ہمارے مسلمان بھائی واقعی تکے لگا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اور کیا کریں 27ویں ترمیم پہ تکا نہیں لگے نہیں بلا وجہ کے تکے نا, اس کا کوئی سر پیر بھی تو ہو بات کر. سر پیر دیا تھی کیڑی گل ہے کہ کیا ہم نے آپ کو سر نہیں دکھا رہے کہ یہ 27ویں ترمیم سر ہے اور 28ویں ترمیم پیر ہے, اور اس کے بیچ میں دھڑ میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ. عمر بھائی کو ذرا کامنٹ کرنا. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح دونوں سینئر ہمارے بات کر رہے ہیں نا, میں اس کو اور نظر سے دیکھ رہا ہوں. اچھا میں الائنس ضرور دیکھ رہا ہوں, لیکن وہ الائنس پیپلز پارٹی اور نون لیگ, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نہیں ہے. ہم ایک ٹرک دیکھ رہے ہیں اور اس ٹرک پہ ان سب نے آنا ہے. اس ٹرک پہ عمران خان کھڑے ہیں. اچھا اب باریاں ان کی دیکھیں. اس پوری آپ کیا کہتے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. مجھے مکمل کرنے دیں گے, وہ ذرا آگے نکل. میں آپ سے کچھ امید کر مجھے ذرا مکمل کرنے دیں گے. کریں آپ. 18ویں ترمیم جب ان کو کرنے دیا تو آپ بھی کریں. 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنے دیں گے, لانگ مارچ کریں گے. آج 18ویں ترمیم کے اوپر کون جواب دے رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو. عمران خان تو نہیں ہے, وہ تو آج 18ویں ترمیم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی NFC شیئر کم نہیں ہونا چاہیے, صوبائی مختاری خود مختاری کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ 27ویں ترمیم ہونے تو دینا ذرا. یہ جو آپ کی دھوتی کا وہ رنگ لگ رہا ہے نا ٹانگ کے اوپر, تو ایٹ دی اینڈ پتا چلے گا ٹانگیں آپ کی دونوں کٹ جائیں گی, پھر ہو جائے گا نہیں دھوتی کا رنگ اتر رہا ہے. آپ نے عوامی دھوتی پہننی ہے اور آپ نے اس اپوزیشن کے الائنس میں جانا ہے. آپ نے اس ٹرک پہ کھڑے ہونا ہے. جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے ہاتھ کاٹ کے دے دیا, ہم نے ٹانگیں نہیں کٹوائیں, تو بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان ایک ٹرک پہ کھڑے ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے آفر نہیں دی تھی 8 فروری کے الیکشن کے بعد کہ آئیں ہمارے ساتھ حکومت بنائیں؟ وہ نہیں, وہ پیپلز پارٹی اور ریکارڈ کہتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک سیریس آفر نہیں تھی. چلیں نہ پی ٹی آئی نے اسے آفر آئی, پیپلز پارٹی تیار تھی, آفر کیا. پیپلز پارٹی تیار تھی, تحریک انصاف تیار نہیں تھی. تحریک انصاف جہاں کھڑی ہے وہ آج بھی کھڑی ہے. ان سیاسی جماعتوں نے ان ترامیم کے بعد تحریک انصاف کا بھی ایک ڈیفرنس ہوگا سٹانس. یہ جو کر رہے ہیں, میں ایکچولی اسی طرف آنے لگا جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, انہیں کرنے کے بعد سر آپ کو آنے والے دنوں کے اندر الائنس بنیں گے جس میں یہ ساری سیاسی جماعتوں کو آنا پڑے گا. نہیں, تحفظ آئین پاکستان ری وزٹ ہو رہے ہیں سارے الائنس. MRD آئے گی, یہ کچھ اور آئے گا سر, یہ بالکل ویسی تحریک آئے گی. اب اس کب آتی ہے؟ نہیں عمر بھائی, لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹکلی اٹھا کے دیکھیں تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ونس پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ جی ادھر جا رہے ہیں, لیکن حکومت گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ. اگر اس طرح سے ہوتا تو آپ نے تحریک عدم اعتماد لا کے عمران خان کی حکومت گرا کے مسئلے کو حل کر لیا تھا. آپ کی نظر میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ کا مسئلہ پھر 8 فروری کے الیکشن کے دوران بھی حل نہیں ہوا. آپ کا مسئلہ 26ویں ترمیم میں بھی حل نہیں ہوا. جو خوف ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے 27ویں ترمیم؟ مسئلہ تو اس وقت نہیں ہے نا جی, آپ کہہ رہے ہیں جی سارے آن پیج ہیں, اگلے اتنے سال کا سسٹم چلے گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک اندیکھا خوف ہے نا جس کو آپ کاؤنٹر کرنے کی سب کر رہے ہیں. جب یہ ہو جائے گا, آپ دیکھیں آج اگر دیکھا جائے مولانا فضل الرحمان کے سسٹم کو ضرورت ہے نہیں ہے نا, نمبر پورا ہو گیا 27ویں ترمیم کے بعد. جب آپ یہ سب کر لیں گے بھائی, آپ کون ہیں؟ آپ اس بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے ہو جائیں گے. نون لیگ کی ضرورت نہیں رہے گی. پیپلز پارٹی نون لیگ کی کوئی ضرورت سسٹم کو نہیں رہے گی. 2 جماعتوں کی تو نہیں رہے گی. پیپلز پارٹی نون لیگ کی سسٹم کو ضرورت نہیں رہے گی. اچھا, پیپلز پارٹی ایک حد تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف تو الیکشن لڑنا نہیں, تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے پی ٹی آئی کن کے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ تحریک اس بات کی چلنی ہے, وہ تحریک اس بات کی چلنی ہے. اچھا, وہ اختلاف ہی رہے گا, وہ تحریک اس بات کی چلنی ہے. تو پیپلز پارٹی نہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں نا. تحریک انصاف جو ہے نا وہ ماسٹر بلاسٹر ہے نا ان ٹرمز آف یو ٹرنز. یو ٹرن یہ ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اعتراض ہے ہمیں. بلاول کو تو کلین سلیٹ ہے نا, اس نے تو کوئی کرپشن نہیں کی. اچھا, تو بلاول کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. موروثی سیاست وہ ٹھیک ہے, وہ تو اب علیمہ بھی ہے نا موروثیت میں یار. نہیں, دونوں کا کیس بہت فرق ہے. بلاول بھٹو پارٹی کا چیئرمین ہے, بلاول بھٹو الیکشن لڑتا ہے. میرا مطلب ہے بلاول بھٹو فارن منسٹر رہ چکا ہے, علیمہ خان نے آج الیکشن ہی نہیں لڑا. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی ایک بند گلی میں ہے اور پی ٹی آئی کو بھی پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. یار مبشر بھائی, میرے خیال میں یہ جو 4 لوگ اس وقت اسکرینوں پہ نظر آ رہے ہیں نا, آپ سے زیادہ عمران خان کو کوئی نہیں جانتا. میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. انہوں نے جو اپنے ووٹر سپورٹر کو ایک بیانیہ بنایا ہے اتنے سالوں میں کہ نون لیگ چور, پیپلز پارٹی چور, واٹ ایور ہی ہیز بین سیئنگ اپنے جلسوں جلوسوں کے اندر,
وہ کس منہ سے جا کے دیکھیں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, یہی پیپلز پارٹی ہے, اس کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملانا, ہو ہی نہیں سکتا. مولانا فضل الرحمان کو کیا کچھ نہیں کہا, ان کی امامت میں کتنی باری نمازیں پڑھی ہیں پی ٹی آئی والوں نے. ٹھیک, مولانا ڈیزل کہتے تھے ٹو بگین ود, میں نے خود عمران کو منع کیا یار یہ مت کہا کریں, انہوں نے کہا نہیں تم نہیں جانتے, دس از واٹ پیپل وانٹ ٹو ہیئر. اچھا ٹھیک ہے نا, اور کتنی اب نمازیں پڑھ لی ان کے پیچھے, اور دوبارہ اب ان کے ساتھ دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں پالیٹکس از دی آرٹ آف دی امپاسبل. اس وقت when people have reached an impossible situation, then they will create opportunities. So this art of جو possibilities ہے, یہ پھر 8 فروری کے بعد جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے اس وقت بھی ہو جاتا ہے, نہیں ہو جاتا نا. ان کا خیال تھا کہ ہم پریکٹیکلٹی پہ پاسبلٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں. کیا یہ 2008 کے الیکشن میں ایک وقت میں ایک پیج کے اوپر نہیں تھے, بعد میں الگ الگ ہو گئے جب آپ نے بائیکاٹ کی کال دی اور پی ٹی ایس پہ رہی. 2008 کی پی ٹی آئی اور 2025 کی پی ٹی آئی میں اس کے افتخار چودھری کے معاملے کے اوپر آپ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام نہیں کیا, پھر صادق سنجرانی کے معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ساتھ تھے, اس میں کیا مشکل ہے سر؟ آپ جب اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم اگر منظور ہوگی, ایک منٹ دوبارہ میں آپ لوگوں کی تینوں کی جو کنسپیریسی تھیوریز آپ بنا رہے ہیں نا, میں کالنگ اٹ کنسپیریسی تھیوری, میں اس کے اندر لوپ ہول جو ہے نا مجھے آپ فل ان کر کے دیں جو مجھے نظر آ رہا ہے. آپ یہ نوٹ کر لیں. میں ایک منٹ ٹھہرے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے میرے اعتراضات کا جواب دے دیجیے. کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کنسپیریسی تھیوری بنائی ہے اس میں جو لوپ ہول ہیں مجھے اس کے جواب کر دیں تاکہ وہ پروجیکٹ ان کو پورا وہ پورا ہو جائے گا. سمجھ آ جائے اگر لوپ ہولز نہ ہوتے تو ابھی تک یہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا نا. تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی چلیں مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اکٹھے, تو اگر آپ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی, یہ اس کے بعد ہوگا, اس کے بعد ہوگا, تو 27ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوگی تو اس میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہوگا. وہ کس منہ سے جا کے کہیں گے کہ جناب یہ بڑا غلط ہو رہا ہے, جیسے آپ ووٹر ہیں. مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم پہ ووٹ دیا نا, دیا, آج سسٹم کو ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں وہ نہیں رہی نا, نہیں رہی نا, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. نہیں وہ اس لیے کیونکہ نمبر گیم بھی چینج ہوئی. میں یہی کہہ رہا ہوں سر. جب خان صاحب دیکھیں جو مبشر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ایک بند گلی میں ہے, میرے خیال میں سسٹم بھی بند گلی میں ہے, اسی لیے 26 ترمیم کا بلڈوزر آتا ہے کہ رستہ کھلے, پھر 27ویں 28ویں کا آتا ہے کہ رستہ کھلے, کیونکہ سسٹم بھی سفوکیشن فیل کر رہا ہے کہ ہم اس طرح وہ نہیں آگے بڑھ رہا ہے سسٹم جیسے بڑھنا چاہیے, اسی لیے یہ سارا کچھ یہ چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں. لیکن اب ایک بات تو طے ہے, ٹھیک ہے یہ ساری پیپلز پارٹی قریب آئے گی نہیں آئے گی, عمران خان کی لڑائی اکیلے بندے کی لڑائی ہے. اس میں نہ کوئی بلاول میٹر کر رہا ہے نہ فضل الرحمان میٹر کر رہا ہے. عمران خان اپنی لڑائی اب خود لڑ رہا ہے, کیونکہ جہاں لڑائی لڑ رہا ہے نہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے مولانا صاحب کو کی لڑنے سر میں عرض کر رہا ہوں نا, ادھر کس وہ سن تو میرے اکیلے بندے کی لڑائی موشن میرا ٹوٹ جاتا ہے, میں اتنا اچھا جی تو آ رہا ہوتا ہوں بات ایسا یارکر مارتے ہیں آپ, میں بال لیفٹ کر رہا ہوتا ہوں مڈل اسٹمپ میری پھاڑ میں سر اپنا بال جیب میں ڈال لیا, میں ایک چیز کو بنا رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کہاں لے کے جانا ہے, کیا کرنا ہے, بال ویسے ہی جیب میں ہونا ٹھیک ہے نا. ہاں جی میں دیکھیں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جہاں لڑائی ہے نا اس کا بھار نہ پیپلز پارٹی اٹھا سکتی ہے نہ فضل الرحمان نہ کوئی اور اٹھا سکتا ہے, اس لڑائی کا بھار نہیں اٹھا سکتے یہ, نہ ستو نے کہ باہر آ کے تو اتنے کھڑے ہوں, نہ ان کے پاس بے نظیر بھٹو ہے نہ ذوالفقار علی بھٹو ہے جو کہیں پاوجولا ٹوڑ پڑے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل تھوڑی بہت انگیجمنٹ ہو جائے دکھانے کھانے کے لیے, لیکن جہاں سے عمران خان کا مسئلہ حل ہونا ہے وہاں نہ پیپلز پارٹی میٹر کر رہی ہے نہ مولانا فضل. کل عمران خان ہے جیت جائے یا ہار جائے, وہ اپنی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں. آپ یہ دونوں افراد جو فرما رہے ہیں انہوں نے ٹرک کے اوپر لا کے ان کو اکٹھا کھڑا کر دیا, آپ کو ایکچولی بلاول بھٹو اور عمران خان ایک ٹرک پہ کھڑے, عمران خان ٹرک کے نیچے آ جائے گا, اس کے ساتھ ٹرک کے اوپر نہیں کھڑا ہوگا. نہیں میں آپ کو بہت شکریہ, خود ہی کنسپیریسی تھیوری دیتے ہیں. میں نے کہا پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹرک پہ آ کے تو دو میں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے وہ آج تک تانے دیے جا رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ یہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, ان میں اتنی ہمت ضرورت ہے بس کریں میں یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے. ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. دیکھیں کسی کی ہر پارٹی جو ہے نا اس کا اپنا مینیفیسٹو ہے اور ان کی اپنی فلائٹ ہے. ہر پارٹی کو پارٹیز 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں. ونس دیٹ از اچیوڈ دین دے گو اوے ان دیئر اون ڈائریکشن. پیپلز پارٹی کا جو سب سے بڑا سکیئر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز میں سے پہلے 1 سال پہلے تک وہ کس طرح نون لیگ کے لیے روڈ بلاکس کریٹ کریں گے, اسپیشلی ٹو میک ان روڈز انٹو ایریاز جہاں پہ وہ نہیں ہیں. اس پہ وہ کر نہیں سکتے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہے کیونکہ وہ سیکنڈ لارجسٹ ووٹ گیٹنگ پارٹی ہے پورے سندھ میں, تو مولانا تو ان کے ساتھ وہ الائنس نہیں کریں گے.
whether we like it or not, پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتا, لیکن وہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ میں عمران خان نہیں, میں ایگری کا مطلب میں ان کی پالیٹکس سے ایگری نہیں کرتا. اچھا ہاں اوکے ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ہے پاپولیرٹی سے انکار کو بیوقوف کرے گا نا, یعنی وہ تو بیوقوف آدمی انکار کرے گا. دیہات مجھے سڑک پہ وارڈنز روکتے کہتے ہیں جی وہ نکل رہے ہیں باہر کے نہیں نکل رہے, اب میں کیا کہوں. the most common question. ہاں تو خیر اینی وے what I'm trying to say جی وارڈنز روک کے کہتے ہیں. ہاں ہاں پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ پروگرام ابھی 11 بجے ختم ہوگا, اگلی کال آپ کو آئی جی پنجاب کی آئے گی, وارڈن اینی وے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جب 27ویں ترمیم بھی ہو جائے گی نا, اور بڑی جلدی اس کے بعد 28ویں بھی ہوگی انشاءاللہ, وہ بھی میرا خیال ہے اسی سال ہو جائے گی, if not later. اچھا جی. تو 28ویں جب ہوگی تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو لگے گا they have less and less role to play. اچھا, اس وقت they will need more and more support from each other and they will. اور وہ جو یہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا وہ عمر یہ بیسکلی پھر آپ کی یہاں سے بات جو ہے وہ آپس میں سنک کرتی ہے کہ جب سب کو پرابلم ہوگی تب سب اکٹھے ہوں گے. سفوکیشن جب ہوگی نا تو پھر سارے آئیں گے, پھر ٹرک پہ آئیں نہ آئیں, کم از کم اے پی سی تو ہو جائے گی نا. ہاں صاحب یہ دیکھیں, یہ میں نے جملہ لکھ کے رکھا ہوتا, میں نے کہا اچھے موقع پہ بولوں گا. ہم آہستہ آہستہ جمہوریت کی قبر کھود رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس قبر میں فی الحال کوئی ہم نے کون ہے جو موجود ہے, جو جماعتیں موجود ہیں ساری, اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ قبر کھود رہی ہے, اس میں ہم بھی لیٹ سکتے ہیں اور ہم لیٹیں گے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اب تنگ آمد بجنگ آمد وہ ابھی فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس قبر کو کھودنا روک سکیں, لیکن یہ قبر کھود رہی ہے. اچھا, اور یہ آنے والے وقت میں جو میں بات کہہ رہا ہوں اور جو مبشر صاحب کہہ رہے ہیں, جب آپ اس کو پورے کو وہ کریں گے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اپنے خوف سے کسی ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. عمر بھائی, کسی بھی تحریک کے چلنے کے لیے نا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا اس اکانومی بیسکلی, جب غربت تنگ کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے, لوگ اس سے تنگ آتے ہیں, وہ ان کو ایک امپیٹس چاہیے ہوتا ہے کہ وہ سڑک کے اوپر جو ہے پولیٹیکل انڈیفرنس بھی تو ہوتا ہے ساتھ, ہوتا ہے. ایگریڈ. پاورٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیفرنس, دیٹ از این ریولوشن. پولیٹیکل انڈیفرنس ابھی تک تو کم از کم لوگوں کو باہر اس طرح نہیں نکال سکا نا, 8 فروری سے لے کر آج تک ابھی تک کافی لوگ بلیو بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مائی پوائنٹ از کہ کیا اس وقت جو موجودہ حکومت بار بار یہ کلیم کرتی ہے کہ جناب ہم ایک اکنامک سکسیس کی طرف ہمارا جو ہے وہ سفر آغاز ہو چکا ہے, تو عام طور پہ ان ملکوں کے اندر جہاں پہ اگر ایسی ہی اکنامک ریکوری ہو رہی ہو وہاں پہ لوگ پھر نہیں نکلتے سڑکوں. منصور صاحب, گورنمنٹ کا دعویٰ اپنی جگہ کے اوپر ہے, آپ کی کہہ رہے ہیں اس ہفتے میں آپ ذرا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں آپ کا کتنا بڑا ہے, اور آپ کا امپورٹ کا بل 2022 پہ پہنچ گیا ہے, جو 3 سال پہلے جب گورنمنٹ گری تھی جو آپ نے کہا تھا ہم ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ اس شہباز رانا صاحب کی انہوں نے اس بار جو خبر تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ پچھلے کیا کچھ ہوا. جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ وہ شاید پاکستان کی اکانومی اس طرح چلی گئی ہے, گورنمنٹ بتا دینا کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے. ہم کرائٹیریا یہی رکھیں گے کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور اس کی بنیاد کے اوپر نئی جابس کریٹ ہوں گی. اچھا, آپ نے جو کنٹرول جو بھی جس طرح سے آپ نے چیزیں کی ہوئی ہیں ویل اینڈ گڈ ہے, اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو کیا کوئی ایسی خوشحالی آ گئی. میں اس کی ایک مثال, ایک کرائٹیریا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب گورنمنٹس یہ سمجھتی ہے نا کہ ہم نے جو ڈیلیور کیا ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے, لوگ ہم سے خوش ہیں, تو پھر وہ بلدیاتی انتخابات بھی کرواتی ہیں, پھر وہ ڈیلے میں نہیں جاتی, وہ ٹیکٹکس نہیں استعمال کرتے, پھر آپ غیر جماعتی کروانے کی کوشش نہیں کرتے, یا جو بھی اس میں کر سکتے ہیں. اس وقت بھی کوئی ایک الیکشن ایسا ہونے جو فیئر الیکشن ہو, جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہا جائے جائیں جی پولیٹیکل کھیلیں, آپ جتنا کھیل سکتے ہیں آپ پہ ہے. ایک الیکشن بھی اس وقت جو سیٹ اپ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, نون لیگ کا, ایکس وائی زی کا ہے, اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پولیٹیکل انڈیفرنس ہو یا نکلنے نہیں دیا جا رہا, دیکھیں اس وقت جو تحریک انصاف کے ساتھ پنجاب میں ہو رہا ہے یا باقی جگہوں کے اوپر ہو رہا ہے, اس میں پیپلز پارٹی خاموش ہے نا. پیپلز پارٹی کا کوئی سٹانس نہیں ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اگر لاہور میں کوئی موومنٹ ہو رہی ہو یا وہ جلسہ کرنا چاہیں یا تحریک چلانا چاہیں, اور پیپلز پارٹی کی ایک سٹیٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ سے متعلق آ گئی یا پنجاب سے متعلق آ گئی, تو کس طرح سے سینیریو چینج ہوگا. یا جو کل امپورٹنٹ ایک صرف مجھے آیا تھا نا کل کا صرف کل جو مولانا صاحب کی بات ہوئی ہے, جو اچکزئی صاحب گئے تھے, وہاں پہ ایک آپشن یہ بھی دی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ کوئی اسٹریٹ موومنٹ پہ جانا چاہتے ہیں, ہمارے پاس نمبر تو پورا نہیں, ہم یہی کر سکتے ہیں احتجاج کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں.
ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ اگر ایک طریقے تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہو یا کسی اور پلیٹ فارم سے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم اپنی طاقت دکھائیں گے سڑکوں کے اوپر, مولانا صاحب ان کے ساتھ ہوں, تو کیا وہی سلوک ہو جگہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب ہوتا ہے؟ آپ نہیں کر پائیں گے. تو پی ٹی آئی کو اس میں سپیس ملے گی, لوگ نکلیں گے, سو مومنٹم اسی طرح سے بلڈ ہوگا. دوبارہ میرا اس بات کے اوپر اختلاف ہے کہ ان کے آپس میں سیاسی سٹیکس اس طرح کلیش کرتے ہیں. مولانا صاحب کا بیس کیا ہے؟ خیبر پختونخوا. خیبر پختونخوا میں آپ کے خیال میں وہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ کسی تحریک کو فالو کریں گے؟ نہیں, وہ بھی نہیں کریں گے. نہیں, مولانا صاحب کو اگر اچھا صاحب اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں. سیٹ سے ہے نا, سوری سب سے زیادہ اختلاف ہی گنڈا پور کی سیٹ سے. کیا پی ٹی آئی اس کو سرنڈر کر دے گی؟ نہیں, اس سیٹ کو مولانا کو اپیز کرنے کے لیے وہ بھی نہیں کر رہی. منصور صاحب اگر اچھا صاحب اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں, اگر وہ بنائے جا سکتے ہیں, صاحب پاکستان تحریک انصاف سے کلیش نہیں کرتے. نہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں اگر ایک ایسا سینیریو ہو جس میں تحریک انصاف کو بھی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس ملتی ہو یا کم از کم ان کے لیے کوئی اچھا ماحول بنتا ہو, تو ایک لمحے کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان مجھے بتائیں جو پی ٹی آئی یا عمران خان کی لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر ہے وہ سیاسی لڑائی تو نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ سیاسی لڑائی نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ طاقت کے ساتھ. طاقت کے ساتھ. تو مولانا فضل الرحمان طاقت سے ٹکرائیں گے عمران خان کی خاطر؟ دیکھیں کبھی بھی نہیں ٹکرائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ اٹھا کے دیکھیے نا, آپ ایک منٹ کے لیے جو الائنس بنا ہوا ہے, جو بھی اس وقت یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا الائنس بنا ہوا ہے, ان کے آپس میں کوئی کلیش نہیں ہے. سارے اپنے اپنے ایریاز میں کھیل رہے ہیں, ان کا کلیش ہی نہیں ہے. محمود اشرف صاحب کو اگر آپ یہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ آپ کو وہ تنگ نہیں کرتے کہیں پہ بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں وہ مجلس وحدت مسلمین, وہ آپ کی ویسی الائنس ہے, پی ٹی آئی کی ویسی وہ الائنس ہے. شاہد خان عباسی صاحح وہ تو پولیٹیکل میپ پہ کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اس کے بعد آگے وہ کیا نام ہے ان کا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, وہ بھی آپ کو ظاہری بات ہے کوئی تکلیف نہیں دیتے. تو آپ کو تو ابھی ٹسل والا کہیں جگہ, ٹسل صرف آتا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. اختلاف ہے, لیکن کیا پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی مولانا صاحب سے کوئی تھریٹ ہے کہ ان کو ریپلیس کر دیں گے یا ان کی پاپولیرٹی نیچے لے آئیں گے؟ بالکل بھی نہیں. مولانا صاحب کا ڈائریکٹ کلیش ہے. ہوگا کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں نہیں تھا؟ نہیں ہے نا, مسئلہ حل ہو گیا. نہیں کیوں نہیں تھا؟ نہیں آج نہیں ہے نا, آج نہیں ہے نا. یہی تو میں آج کی بات ہے نا. لیکن مساق جمہوریت ہوا ہے نا. نہیں وہ مساق مولانا صاحب پی ٹی آئی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس لیے کیونکہ کامن انیمی تھا نا. فائن, ابھی کامن انیمی. اچھا, لیکن اس کے بعد وہ مساق جمہوریت کہیں رہا ہی نہیں, ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں گئے. میں ویسے بات کر رہا ہوں. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نیچرل الائنس بننے کے لیے یا واٹ ایور یو آر سجیسٹنگ, الائنس منصور ہمیشہ 1 پوائنٹ پہ ہوتا ہے. میں ایگریڈ, وہ 5 پوائنٹس پہ نہیں ہوگا. ایگریڈ, لیکن اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے نا, آپ کو دینی پڑتی ہے. وہ ہے وہ آپ کو مولانا فضل الرحمان مولانا صاحب مولانا صاحب عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا کے پولیٹیکل کاسٹ دے ہی نہیں سکتے. ہمارا بیسک آرگومنٹ یہ نہیں ہے. وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ کوئی تحریک انصاف مولانا صاحب کو یہ تو نہیں کر رہا عمران خان کی رہائی کے اوپر آپ نے آنا ہے. ظاہر ہے جس سپیس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کولیپس کرتا دکھائی دے رہا ہے. یہ پہلے اٹیمپٹ ہوئی نا, یہ سارا کچھ مولانا صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات تو نہیں ہو رہی ہے, اس سے پہلے کتنی دفعہ ہو چکی ہے, نہیں میٹیریلائز کیا, وہ نہیں کرا. اور مولانا صاحب ایک ایسی اینٹی ہیں جس کے بارے میں پورا سسٹم یہ جانتا ہے کہ اگر یہ کوئی بہت زیادہ گئے بھی تو پھر ان کو نہیں, اس میں تحریک انصاف دیا جائے گا. اس میں تحریک انصاف کے خاص کر جس طرح گنڈا پورسا والا مسئلہ تھا نا, ہی از اے پولیٹیکل اینٹی, وہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سولوشن کی طرف آ جاتے ہیں. وہ صرف اپنا رگڑے میں تو نہیں رہیں گے. ہاں آبویسلی, اور بڑی دیر ہو گئی ہے. آپ اگر ٹائم لائن اٹھا کے دیکھیں تو وہ جھنڈے والی گاڑی سے مطلب کافی دیر ہو چکی ہے کہ وہ دور رہ چکے ہیں. اب وہ بھی چاہ رہے ہوں گے تو کے پی کے میں ان کو جھنڈے والی گاڑی دے دیں گے. کون دے گا؟ تحریک انصاف نہیں دے گی. کیوں نہیں دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی. مجھے کل تک کا ٹائم دو, میں ان سے بات کر لیتا ہوں کہ وہ دیتے ہیں تو پھر ہم انہیں کنوے کر دیں گے کہ بھائی آپ کو مل سکتا ہے. کبھی بھی نہیں دے گی. اچھا ایک دن مل جائے. ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں نا مولانا پلس پی ٹی آئی کی, اگر آپ اس سے پہلے جو آپ کی جو تھیوری تھی نا, اس میں بے شک لوپ ہولز ہیں, لیکن مجھے پھر بھی شاید کہیں پہ جا کے وہ پاسبلٹی نظر آ جائے, کیونکہ وہ اتنا بڑا کلیش نہیں ہے. ان کے پاس سندھ ہے, ان کے پاس کے پی اینڈ پنجاب ہے, وہ شاید پھر بھی مجھے پاسبلٹی نظر آتا ہے کہ اس میں کامن انیمی جو ہے وہ نون لیگ بن جاتی ہے. اس میں کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جا سکتا ہے. بلوچستان میں مولانا صاحب کو اکاموڈیٹ کیا جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, میری لڑائی وہی ہے کہ آپ کو ایک چیز کلیئرٹی میں, جی جی, لیٹ سے 27ویں ترمیم پاس ہوگی فار واٹ ایور اٹ از, وہ 28ویں ترمیم میں ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو ابھی ہمارے مائنڈ میں نہیں آ رہی؟ یار مبشر بھائی, میرا وہ جو کرسٹل بال ہے نا وہ یہاں جا کے فیل ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ معذرت کے ساتھ لائٹر نوٹ نا, یہ آپ نے وہ والی بات کی ہے کہ بندے کا عشق چل رہا ہو نا, تو وہ وہاں پہ فیصلہ کرتے جو ہمارا بچہ ہوگا نا اس کا نام نہیں, میں نام تو نہیں تجویز کر سکتا, لیکن بچے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دا نیکسٹ اسٹیج از
डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस एंड मोर प्रोविंसेस, जो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली अब बिल्कुल इम्पॉसिबल हुआ हुआ है। मसलन पंजाब को इस हाल में इतने हुजम के साथ चलाना या और सूबों को, और वो एक वहाँ पे आपकी पावर स्ट्रगल जो है ना वो बहुत सामने आएगी, और वहाँ पे आपके जोड़ तोड़ और अलाइंसेस और कॉमन इंटरेस्ट जो हैं वो बड़े डेवलप होंगे। अभी जो क्रिस्टल बॉल आपका दिखा रहा है आपको जो सिनारियोज, उसमें शायद आपको अभी बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सिचुएशन लगती है, लेकिन एज थिंग्स रोल आउट यू नो फॉर 27th एंड ऑनवर्ड्स एज वेल, तो फिर आपको लगेगा कि कहीं पे अब कॉमन ग्राउंड्स पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मुझे कम से कम 27th अमेंडमेंट का भी पूरी तरह पता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, यही तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसी प्रोग्राम का आगाज ही यहाँ से किया था मैंने। मुझे तो अभी पूरी चीजों का नहीं पता, मुझे 28वीं भी पैदा कर दी। उसकी वजह यह है कि 27वीं में जो एक दो चीजें मैंने सुनी उसमें ये वाली चीज नहीं हो सकती सूबों वाली, वो आई गेट। और सर आप देखें, दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी आप अपने स्टार्ट वहाँ से किया था कि 27वीं अगर मंजूर होती है, इट इज इक्वेटेड विद आज़ाद कश्मीर। नहीं, हाँ वो भी होगा, तो जब वो होगा तो, और पीपल्स पार्टी यानी सिस्टम का हिस्सा रहेगी, जब वो रहेगी, वो कौन सी कोई चीज होगी जिसपे कोई अच्छा नहीं है, हम सिस्टम का हिस्सा तो पीपल्स पार्टी अभी भी है, लेकिन पॉलिटिकली तो नून को अपोज कर रही है ना, कॉन्स्टेंटली अपोज कर रही है। पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली हैं, ठीक, डिस्पाइट ऑल एफर्ट, और आज भी वजारतें खाली रखी हुई उनके लिए, बहुत सी वजारतें जो खाली, लेकिन वो मेजर बेनिफिशियरी तो पीपल्स पार्टी भी इस सिस्टम की उतनी है। पीपल्स पार्टी वजारतें ना ले तो अलग बात है। नहीं, लेकिन वो अपने आप को अलग भी तो रखना है। वो इसलिए क्योंकि हुक्मरानी की कुर्सी को इस वक्त वो समझते हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल है। हाँ, बिल्कुल रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होता है ना, आप बेशक उसको हाथ ना भी लगाएं, लेकिन उसके करीब भी अगर आप खड़े हो जाएं, उसकी हरारत से ही जो है वो आप बीमार हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हो गए, शायद जो हमारे पास जो उनके मुताबिक मकबूलियत है ये भी जाती रहेगी। अब जब चेयरमैन सेनेट भी आप बने, आप सदारत भी संभालें, आप गवर्नर भी लें, और फिर जब जरूरत हो आप ब्रूट मेजॉरिटी भी आप दें, और आप ये कहें कि ये, अब देखें ना, आप ये तो नहीं कह रहे कि आप तरमीम में क्या होगा जरा जी ये हमने ड्रॉप कर दिया, ये करवा लिया, एट द एंड आपके लिए विन विन सिचुएशन। उमर भाई, ये जो अभी आपने जो सारे पॉइंट्स कहे, मेरा भी यही पॉइंट है कि कल को जिस इत्तेहाद की आप बात कर रहे थे या ट्रक की आप बात कर रहे थे, भाई जब ये सारा कुछ होगा तो मैं आपका यही वाला क्लिप जो है ना, यही वाला क्लिप निकाल के मैं चलाऊंगा कि उमर भाई ने देखिए क्या क्या बताया था कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह इस सिस्टम से फायदे उठाए। नहीं, वो फायदे उठाए, लेकिन जो मैं शुरू में वो आर्गुमेंट आपको उठा रहे हैं, आप देखें कि एज प्रेसिडेंट अभी जरदारी साहब चाइना गए थे कि नहीं गए थे? कब आपके प्रेसिडेंट गए? उस वक्त कतर गए हैं, ठीक है ना। कब आपके प्रेसिडेंट जो ऑफिशियल दौरे करना शुरू हो गए इन प्लेस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव? I mean, what is he doing over there? चाइना तो नहीं, एक मिनट प्लीज, लेट्स बी क्लियर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं, वो उनका की बात नहीं हो रही, बात पाकिस्तान की और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। प्रेसिडेंट सर फॉरेन टूर्स पे जाते हैं, फाइन यार, अपना कंट्रीज के टूर्स ना, मैं आपको बताऊं, स्पेसिफाइड होते हैं कि किधर आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल है। तो पीपल्स पार्टी इतनी नॉन प्लेइंग प्लेयर नहीं है। थैंक यू, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। ऐसा वो बड़े एक्टिव हैं। आपकी सर अभी जब ये वॉर हुई थी, वॉर के बाद जो डेलीगेशन बना था, कौन लीड कर रहा था? बिलावल भुट्टो ही कर रहे थे ना, इसका मतलब है पूरा स्टेक है। आपने उसके बाद उन्हें तमगा भी दिया, वो सारा, लेकिन वो पॉलिटिकली नून लीग से अब विजिबली अपना डिस्टेंस भी दिखाना चाह रहे हैं। सर वो अब उनको राना साहब आप कमेंट कीजिएगा, मेरी नज़र में ये एक पॉलिटिकल मूव है, बड़ी स्मार्ट मूव है कि हमारी एक टांग सिस्टम के अंदर है, एक टांग बाहर है। आपकी वो ये आप इंप्रेशन देना चाह रहे हैं दोनों टांगे आपकी सिस्टम के अंदर। हाँ ठीक है, तो अगर वही टांग जब जाके पीटीआई के साथ अपना को गठजोड़ करती है तो डोंट बी सरप्राइज्ड। अच्छा नहीं सर, मुबशर साहब बात पता है क्या है, नून लीग से मोहब्बत, हेट लव ये साथ चलता है क्योंकि इस सिस्टम में इसकी गुंजाइश पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। पीटीआई के लिए नहीं है ये कि पीपल्स पार्टी उनके साथ भी इसी तरह का खेल खेले, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, उनके लिए इस तरह का है नहीं। खान साहब वो 200 साल पुराना गाना आजकल हिट हुआ है। अच्छा सॉरी ना, नहीं मैं चुप। हाँ गाना सुनाए पहले। नहीं गाना सुना, मैंने इसीलिए चुप। वो ना वो गाना है कि तीजी बार मैनू आप लैन आ गया, आप लैन आ गया, दो गल्ला सुना गया। गा के सुनाई सर, गाना पहले सर सुन, लिरिक्स सुने। सर प्रोग्राम बंद हो जाएगा। हाँ, लिरिक्स सुने। नहीं गा के ये को मैं कड़ा डांस करके दिखाना था जेड़ा प्रोग्राम बंद हो जाए। कहता तीजी बार मैनू आप लैन आ गया, आप लैन आ गया, दो गल्ला सुना गया, ठुमक जानिया माइया दे नाल। तो पीपल्स पार्टी जो है ना, इसे तीसरी दफा कोई लेने आएगा, दो बातें भी सुनाएगा और ये फिर ठुमक उसके पीछे जाएगी। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बेटा ये वाला क्लिप ना जरा
نکالنا بلاول ہاؤس بچوانا ہے میں نے. نہیں میں نے تو پیپلز پارٹی کا کہا ہے, کسی کا نام تھوڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے پیپلز پارٹی بھائی, آپ نے پیپلز پارٹی کا مطلب ہے تو پیپلز پارٹی کے لیڈر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں نا, دیکھیں پیپلز پارٹی کر کیا رہی ہے, گڑ کھانے اور گلگلوں سے پرہیز کرنا, کہ گلگلے کھانے گڑ سے پرہیز کرنا, کہ جناب ہم نے کھانا بھی ہے اور اپنے آپ کو یہ شو کرنا ہے. بھائی دنیا وہ کیا کہتے ہیں, بابا اپنے بیٹے سے کہتا کہ یار تم یہ 10,000 روپے کا اتنا سامان لائے, ہم تو 5 روپے لے کے جاتے تھے تو اتنا تھیلا بھر کے لاتے تھے. انہوں نے کہا دادا اب کیمرے لگ گئے. ٹھیک ہے نا, پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی, کیمرے لگ گئے نے, تسی جو بول دو 2 منٹ بعد تاڑے منہ تے پہ آندا ہے. تم جو منافقت کرتے ہو وہ تم اگلے دن تمہاری ایکسپوز ہو جاتی ہے. لیکن رانا صاحب ان کو فرق پڑتا ہے اس سے آپ کے خیال میں؟ ان کو ووٹر سپورٹر جتنا بھی ہے آپ کے خیال میں, جب یہ چیزیں چلتی ہیں کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہاں یو ٹرن لے لیا, یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ بات پہلے کچھ کہی تھی اب کچھ کر رہے ہیں, ان کو فرق پڑتا ہے؟ وہ 1 منٹ میں کہتے ہیں جی بھٹو بات ختم. نہیں سر نہیں, میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں, آپ بھی, مبشر بھائی بھی, یہ بھی. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کھمبا کھڑا کرتی تھی نا تو جیت جاتی تھی. ہم نے کے پی کے میں وہ وقت دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کھمبا کھڑا کرتی تھی جیت جاتی تھی. آپ کی بدعمالیاں, آپ کی منافقتیں آپ کے منہ پہ آ جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. عوام اتنے بے وقوف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سب چیز پنجاب میں خود بی بی کی کمپین چلاتا تھا, میں نے مارے کھائی. پالیٹکس میں یو ٹرنز جو ہوتے ہیں نا, یو ٹرن تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ڈفرنسز آف سٹانس جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہے. ہر ایک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے نا, وچ از ویری فائن. اگر پیپلز پارٹی کو کسی چیز میں اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے اور اس کو پرسو کرتے ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ. پرابلم یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک بات کی تھی پہلے کہ جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ اپنا گڑھا خود تو نہیں کھود رہی ہیں, وہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ کیا ہم اب جب ہم ہر ایک دوسرے سے روس کے بیٹھ جاتے ہیں اور لڑ کے بیٹھ جائیں گے اور ڈائیلاگ نہیں کریں گے, مل بیٹھنے کا بہانہ نہیں ڈھونڈیں گے, تو پھر ہم ایکچولی جمہوریت کو دفن کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کو بھی ریئلائز کرنا ہے, یہ باقی جماعتوں کو بھی ریئلائز کرنا ہے. عمران خان صاحب کے پچھلے 24 گھنٹے میں اگر آپ نے ٹویٹ پڑھی ہو, مجھے تو پچھلے چند مہینوں کے اندر جو ہے اور سختی سے سختی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. وہ بہرحال وہ خود تو نہیں لکھ رہے نا, وہ جو نہیں سر, ہی اونز اٹ نا, ہی اونز اٹ. وہ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے, ان کے اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے وہ, جب تک آپ اسے ڈسکلیمر نہیں دیتے یا آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے, اور اوننگ اٹ. بات صرف خان صاحب کی ٹویٹ نہیں ہے, آج جو سہیل آفریدی صاحب نے اڈیالہ کے باہر گفتگو کی ہے اور جس ٹون پہ گفتگو, میں نے آج اس پہ لکھا بھی کہ وہ تو سنکرونائز محسوس ہو رہی ہے دونوں کی گفتگو. پی ٹی آئی جو ہے ان کو پتہ ہے, دیکھیں جب ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے اسپیس اس سسٹم میں نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں ملاقات, عدالت کا حکم کسی نے نہیں مانا, صوبائی اسمبلی قرارداد کسی نے نہیں مانی, کل قومی اسمبلی میں بھی قرارداد انہوں نے جمع کروا دی ہے, اور ایون بیرسٹر گور صاحب نے آن دی فلور بات کی کہ آپ ملاقات کرنے دیں ہمارے چیف ایگزیکٹو کو, ملاقات نہیں. اب ان کے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ اب یہی چاہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خان کے پاس ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. جب نہیں ہے تو وہ کم از کم اپنے لوگوں کے سامنے, جو ہم پوچھ رہے تھے لڑائی کون سی ہے, اس لڑائی کو تو پھر لڑیں گے نا, اپنی سپورٹ بیس کو, اپنے ووٹر کو تو یہ ریئلائز کرائیں گے کہ بھائی ڈٹ کے کھڑے ہیں. مبشر بھائی ایک بات بتائیے تاریخ کے حوالے سے ریفرنس دیتے ہوئے کہ عمران خان صاحب جتنے اس سسٹم کے لاڈلے رہے ایک زمانے میں, اور آج جب وہ اس سسٹم سے اپنے بیانات یا ایکٹس یا واٹ ایور ہز پوزیشنز جس کی وجہ سے وہ اب سسٹم سے اتنا دور آ چکے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سسٹم میں واپسی ہو سکتی ہے؟ نہیں, کیونکہ ایک ہوتا ہے سسٹم کی ریڈ لائن کراس کرنا. عمران نے خود گول پوسٹ بہت باری بدلا اور پھر اس کو کراس کر لیا. اس نے ریڈ لائنز خود لگا کر آگے 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 آگے. میاں نواز شریف نے ایک ریڈ لائن کراس کی تھی جب انہوں نے فیض امیر کا نام لیا تھا گوجرانوالا کے جلسے میں. ہی اسٹل پیئنگ اے پرائز فار دیٹ. ٹھیک ہے نا, خان صاحب تو اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اب وہ نواز شریف اگر ٹول پلازا پہ تھے تو خان صاحب تو چکری بھی کراس کر چکے ہیں. اب اس نے پوری ہائی وے کراس کر دیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لیکن میں آپ کو بتاؤں, whether you like it or not, آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ کیا اس وقت, وہ آج بھی بشرا بیگم ہے. اچھا, بشرا بیگم جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو مجھے لوگوں نے بتایا, ان کے جو قریب ہیں لوگ, کہ خان صاحب آج بھی صرف بشرا بیگم کی سنتے ہیں. اچھا, اور وہ جو ان کی ویکلی ملاقات ہے اسی میں ان کو ساری وہ استخارے وغیرہ اور ان کو گائیڈنس اور سب کچھ مل جاتا ہے. کیپ واچنگ کہ اگلے 3 مہینے میں وہ تو نہیں آتی پے رول پہ بنی گالا میں یا کہیں اور پہ. دیٹ از وین تھنگز ول اسٹارٹ ہیپننگ. پر رول پہ, ہاں میں سمجھا پے رول پہ, دونوں میں آپ کے جملے سے بالکل ڈفرینٹ کنوٹیشنز نکلتے ہیں. پر رول پہ پر رول پہ ٹھیک.
تو وہ نہیں آ رہی ہیں یا آ سکتی میں آ سکتی ہیں. میں آپ کو 3 مہینے میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ڈونٹ بی سرپرائز کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں کافی کلیئرٹی آ جائے گی. کیوں جی آپ کے تو ان کی مطابق تو پھر عمران خان کے کم از کم نام کے اوپر کاٹا لگ گیا ہے. عمران خان مائنس ہے, ڈائریکٹلی مائنس. عمران خان مائنس ہے. کیوں جی سر صاحب آپ کو بھی لگتا ہے مائنس ہے؟ دیکھیں ایک اسکرپٹ انسان لکھتا ہے, ایک اللہ لکھتا ہے, اور میں اللہ کے اسکرپٹ پہ یقین رکھتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پرویز الہی صاحب کو لے لیں, شاہ محمود صاحب کو لے لیں, عارف الوی کو لے لیں, جو کرتا دھرتا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. وہ اس وقت سرفیس ہوں گے جب فائنلی ان کو پتا چل جائے گا ہاں یہ مائنس ہو گیا. اچھا سن رہے ہیں آپ؟ نہیں ٹھیک ہے, میری یار سن لینا. یہ تو وہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو یا میں تینوں کے بارے میں بات کروں گا, ہم نے پی ٹی آئی کو جتنا مرضی انڈرسٹینڈ کیا ہو, ہم نے بے شک ان کو کور کیا ہو, جلسے کور کیا کہ لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا جو بچے کی پیدائش کا پہلا ڈاکٹر جو اچھا نہیں, اور اکثر اوقات آپ یہ کہتے ہیں نو اس سے ڈاکٹر کو لے کے جائے. شکر ہے آپ نے مڈ وائف نہیں کہہ دیا یار, آپ کی I wanted to مہربانی say that, لیکن میں نے آپ کا لحاظ کیا. چلے مہربانی ہے. عرض کروں میں مبشر بھائی کی بہت احترام کرتا ہوں, ظاہر ہے ان کا پی ٹی آئی کے لیے جب یہ اس کا علاج کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے اس ٹائم دوائیاں پکڑوانے والوں میں بھی ہوں, لانے والوں میں, ٹھیک ہے نا, تو مطلب میں بھی کوئی اڈا نہ, ٹھیک ہے نا, میں بتا رہا ہوں نا کہ میں بھی ایک عرصے سے ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, خان صاحب کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں 1997 سے, اٹس بین آلموسٹ 30 ایئرس. تو میں اس کو چھوڑ دیں بات جو میں جس بات پہ آ رہا تھا, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہاں بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ واقعی اب ایسا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن یہ میرا بلیو ہے کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دیکھا ہے کہ جو مجھے نظر نہیں آتے تھے اور ہو گئے. سو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہسٹریاں بنتی ہیں نا, ہسٹری ایسی بدلتی ہے کہ ایک چیز ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جی ایسا ہو گیا, کراس ہو گیا, وہ نہیں آیا. نواز شریف صاحب بھی لگا, ہاں نواز شریف صاحب مشرف صاحب کے دور میں لگا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں. اور ایک بات خان صاحب سنیں, میں نواز شریف کا بہت بڑا کرٹک ہوں, ٹھیک ہے, لیکن کیا اس میں کوئی شک ہے کہ نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور بڑی مطلب پاورفل وزیر اعلیٰ ہے, اس کا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, اور یہ اس میں شک ہے کہ جب کوئی بہت بڑے فیصلے ہونے ہوتے ہیں تو جاتی عمرہ میں لوگ جا کے اس سے فیصلے کرواتے ہیں. جی ایسے ہی. تو کراس کر کیا مطلب ہوا, کوئی وزیر اعظم بننا ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا. کراس تو یہ کہ کوئی بندہ سیاست سے ختم ہی ہو جائے بالکل, ٹھیک ہے, اس کا انفلوئنس اتنا ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ نہیں بیٹھا. سو میرا یہ یقین ہے کہ یہ ہسٹری بدل بھی جاتی ہوتی ہیں بعض اوقات, کہ ہم سمجھتے ہیں کراس ہے, وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کراس نہیں لگا. ایک صورت میں دیکھیں میاں نواز شریف کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, ان کے بھائی, ان کی پوری پارٹی, ان کی اہلیہ, وہ سارے بیک ڈور رابطوں میں لگے رہے ہیں, بہت لمبے عرصے تک لگے رہے ہیں. میاں صاحب واز ناٹ alone, یہاں پہ عمران از alone, there is nobody who can negotiate on his behalf, کیونکہ ٹرسٹ فیکٹر نہیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں, کر ہی نہیں سکتے نا. نہیں عمران مکر جائے گا نا. دیکھیں میاں صاحب کا یہ تھا کہ وہ جب پھر فائنلی احسن اقبال نے بات کر لی, خواجہ آصف صاحب نے کر لی, کہ وہ پھر اون کرتے تھے میرا بندہ میں پہ جیسا. اچھا نہیں, لیکن مبشر صاحب اگر فرض کریں کہ میں فرض کر رہا ہوں بشرا بی بی کہیں انگیج ہوں اور وہ کہیں کہ نہیں معاملات کچھ ایسے ہو گئے, جو آپ نے بھی کہا کہ 3 مہینے میں اگر ایسا ہو تو پھر یعنی کہیں انگیجمنٹ, عمران خان کے پاس ایک ایسا بندہ ہے نا جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے, انگیجمنٹ میں کر سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے. لیکن میں نے ان کے ایک اور سوال کا جواب دیا, آپ اس کو نہیں فالو کر رہے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے, موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے ساتھ عمران کی ریپروچمنٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں. دیٹ از دی آنسر. اگر آپ نے سب کو ٹاپسی ٹرفی کرنا ہے, برما کی اسٹیبلشمنٹ کو لا کے یہاں پہ بٹھانا اور ان سے ڈیل کرنا, وہ مجھے نہیں پتا. ایون دیٹ از بیونڈ می, نہ صرف یہ والا اسکرپٹ بلکہ وہ بھی. میں کہہ رہا ہوں آج کے حالات جو دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے گا, انسٹیٹیوشنز میں اور افراد میں ایک فرق ہوتا ہے. افراد کی لمیٹڈ میموری ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنز کی بڑی ڈیپ روٹڈ میموری ہوتی ہے جو انڈیویجول سے بیس نہیں ہوتی. انسٹیٹیوشن کی میموری میں ہی نواز شریف صاحب پہ بھی کاٹا لگا تھا. ہاں تو لگ گیا نا. کہاں لگا؟ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے, مشرف صاحب کے دور میں نہیں لگا. آپ سمجھے نہیں, مشرف صاحب کے دور میں لگا, وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے, اس وقت انہوں نے ریڈ لائنز بھی کراس نہیں لگے. دیکھیں الزام, ریڈ لائن کیا ہوتی ہے سر؟ ایک سٹنگ آرمی چیف کو آپ نے برخاست کر دیا, ابھی وہ جہاز میں تھے, آپ نے برخاست کر دیا. ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر could he do that or not بات, لیکن اس وقت انسٹیٹیوشن نے یہ کہا یہ ریڈ لائن ہے, کہا نا, اور اس کے بعد آپ کی حکومت ہی چلی گئی.
آپ کی حکومت ایسی گئی کہ وہ تو عمران خان کی نہیں گئی جس طرح آپ کی گئی تھی. اگر آپ کمپیئر کریں 99 کو کمپیئر کریں 2022 کے ساتھ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, 99 کو 2022 کے ساتھ کمپیئر کریں تو جس طرح نواز شریف کو اتارا گیا تھا عمران خان کو تو اس طرح اتارا بھی نہیں گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کاٹا ہٹ گیا. 2013 میں دوبارہ آئے, پیپلز پارٹی پہ کاٹے نہیں لگے, پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی رہی, لیکن پوری پیپلز پارٹی حرکت میں رہی ہے نا, پوری ڈیفائنس میں نہیں رہی. ٹھیک, پوری نون لیگ جو میل ملاپ میں رہی ہے نا, ڈیفائنس میں نہیں رہی ہے. آپ ونڈوز بھی تو کھولیں نا اگلے کو. اگر آپ پروگرام کے اینکر ہیں, آپ کر رہے ہیں یہاں پہ, تو ہم تین کو اتنا تو موقع دیں کہ ہم بات ہی کر لیں گے مسئلہ. آپ اگر وہ موقع نہیں دے رہے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو عمران خان سے ایکویٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ منصور علی خان یا عمران خان کسی کو بولنے ہی نہ دیں اور آپ کہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور صرف وہی بات کرو, تو then that's the end of the show. یہی فرق ہے میرے اور عمران خان صاحب کے بیچ. میں آپ کی بات سنتا ہوں. میں عمر بھائی, یہ جو کراس کی بات ہو رہی ہے, یہ ہٹ سکتا ہے کراس؟ سر کراس ہٹ گیا 8 فروری کو بھی لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے ثابت کیا, اور تاریخ کا سبق پاکستان میں یہ ہے کہ جب جب گورنمنٹ کو گرایا گیا, جب جب گورنمنٹ کو ہٹایا گیا, اس گورنمنٹ نے واپس آنا ہوتا ہے, اس جماعت نے واپس آنا ہوتا ہے, اس لیڈرشپ نے واپس آنا ہوتا ہے. بے نظیر اس ملک کے اندر سیکیورٹی رسک تھیں, وہ پرائم منسٹر بنی. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی الفاظ ہمیں کہے جاتے تھے یا سنتے تھے ہم کہ سسٹم کا فیصلہ ہے کہ اب نواز شریف نہیں آئیں گے. جی جی, شریف خاندان ختم, مارشل لا کے بعد بھی آئے, اور لگتا بھی ایسے تھا. کیا مریم نواز شریف کے اوپر کاٹا نہیں لگا تھا ڈان لیکس کے بعد؟ آج مریم نواز شریف پنجاب کی چیف منسٹر ہیں. اور رہی بات کہ جی وہ کمیونیکیشن کے چینلز بند ہو جاتے ہیں. اچھا, ویسے وہ جو آپ نے بات کی نا ڈان لیکس والی, مریم نواز پہ کاٹا نہیں لگا تھا. چلیں جو حالات و واقعات میں آپ کو ایک بہت اوتھینٹک سورس کے حوالے سے میں ریڈ لائن کی صورت میں کہہ رہا ہوں, وہ امپریشن کریٹ کیا گیا تھا ٹی وی کے اوپر, ٹھیک ہے, کہ جی کاٹا لگے, وہ کاٹا نہیں لگا. نواز شریف صاحب ہو گئے, یہ سب ہو گئے. اور عمران خان کے حوالے سے میں ایک حالیہ مثال آپ کو دیتا ہوں. نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں کس کا نام لیا؟ جنرل باجوہ صاحب کا لیا تھا یا فیض حمید صاحب کا لیا تھا؟ پھر جو عمران خان کی گورنمنٹ گری, پورا ارینجمنٹ ہوا, وہ کون تھا اس وقت اور کون کس کی پارٹی تھی, کہاں چیزیں طے ہوئی تھی؟ یہ کون سا مشکل ہے؟ ہاں یہ طے ہوگا آخری 6 مہینے 1 سال کے اندر, تب حالات و واقعات بالکل ڈیفرنٹ ہے. اپوائنٹ کس نے کیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. گورنمنٹ کس کی فارغ ہوئی؟ نواز شریف صاحب کی. ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ عمران خان نے. چیزیں طے کہاں پہ ہوئی؟ نون لیگ کے ساتھ. گورنمنٹ کس کی فارغ ہوئی؟ عمران خان کے ساتھ. سو دیکھیں سر, چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں, سیاستدانوں اور جماعتوں نے یہیں پہ رہنا ہوتا ہے. فرق ہے نا, جو مبشر بھائی جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کمیونیکیشن کا چینل تو کھولیں. آپ نے اتنی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی کہ آپ سے بات ہی نہیں. کمیونیکیشن کے جب چینلز کھلتے ہیں تو وہ آپ نے امریکہ سے جو بزنس مین آئے تھے, آپ نے بتایا تھا, آپ نے وہ اسٹوری لے کے آئے. مجھے بتائیں کہ میڈیا کو اس بات کا پتا تھا, کہیں کسی شیڈیول میں ملاقات تھی, یا تو وہ جیل میں گئے یا عمران خان کو جیل سے آپ نے نکالا, تو کمیونیکیشن کا چینل کھلا نا. عمر اس وقت سے لے کے اب تک چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں نا. جو سیاست ہے نا, ہمیں نہیں پتا. اچھا, بالکل کھلا ہے. اور عمران خان کے بڑے مطلب ایک میں جملہ اس میں ایڈ ہیں, وہ انگیج ہیں سر. ایک جملہ نہیں, وہ اپنے لیے انگیج ہیں کہ عمران کے لیے انگیج ہیں. وہ پہلے اپنے آپ کو انگیج کریں گے تو آگے بات کریں گے. عمر بھائی کی بات ذرا کریں. جو سیاست ہے نا سر, وہ حالات و واقعات طے کرتے ہیں. آج ملک کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جس پوزیشن کے اوپر کھڑی ہے, کیا انڈین وار سے پہلے یہی تھی؟ 9 مئی چینج ہوگی نا صاحب. آج 27ویں ترمیم آ رہی ہے, عدلیہ چینج ہوگی. سو یہ حالات و واقعات طے کریں گے, ہمیں نہیں پتا کس کے کنٹرول میں. اس وقت اگر رانا صاحب نے ہم ٹی وی جوائن کرنا ہے اور ہم ٹی وی کی مینجمنٹ کو ان سے ڈر ہے کہ کچھ کا کچھ کہہ دیں گے, تو ہو سکتا ہے آپ گارنٹی دیں. نہیں میں بتا رہا ہوں, جو ان کو بتائیں گے اسی طرح ہوگا. نہیں, 1 منٹ, اور بھی 10 لوگ دے دیں گے. میں آپ کو کچھ عمران کی گارنٹی نہیں دے رہا کوئی, آپ سمجھے نہیں. عمران کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا, دنیا میں کوئی نہیں دے رہا. Now who will touch him with a 10-foot rod? He has to give or indications کہ یار I'm a change person, یا I want this, اور پھر آپ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کمپرومائز کریں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا نیچے لگ جائیں لوگوں کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ دنیا میں آپ اکیلے نہیں ہیں. اچھا دیکھیں, میں یہ ابھی نومبر کا مہینہ چل رہا ہے, پچھلے سال نومبر کے حوالے سے آج یہ خبریں آتی ہیں کہ جناب تقریباً معاملہ طے ہو گئے. 28 نومبر کو ریلیز ہونا تھا. یہ جو تقریباً معاملہ طے ہوتے ہیں نا, اس میں چاہے وہ نہ ہو کمپلیٹ, لیکن میں اس کو ایک آپٹمسٹک اینگل سے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا کم از کم ایک رستہ مل جاتا ہے کہ یار ہم کم از کم یہاں تک تو آئے تھے, ہم نے اور آپ نے سفر کر کے کم از کم یہاں تک تو چیزیں طے کی تھی. اس سے تو پہلے ہم یہاں تک بھی نہیں آئے تھے. اب آپ نے جب سفر دوبارہ آغاز کرنا ہوتا ہے نا, تو ایکچولی اس پوائنٹ سے کرنا ہوتا ہے جہاں سے رستہ ٹوٹا تھا, جس وجہ سے ٹوٹا تھا, اس کو ایڈریس اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے.
وہ تو इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि इसकी पॉसिबिलिटी दोनों साइड से मौजूद है और माजी में इसका मतलब इस पे अटेम्प्ट हो चुकी है। एक साल पहले भी यही काटा था, पॉसिबिलिटी आई ना दरमियान में, और अभी पॉसिबिलिटी आई। ये जो क्रॉस वाला है ना, हाँ जी, तो हो सकता है कि इमरान खान वजीर आजम, वैसे भी अब वो कुर्सी छोटी लगती है इमरान खान के लिए वजीर आजम, तो क्या कहते हैं अब वो इससे मुल्क के वजीर आजम से बड़ी यार, बहुत बड़ी कुर्सी की कह रहा हूँ, वजीर आजम की नहीं कह रहा, वजीर आजम की कुर्सी और कौन सी कुर्सी की बात कर रहा हूँ, डाइनिंग टेबल की कुर्सी थोड़ी। इमरान खान का हो रहा बहुत हो सकता है किसी और शक्ल में। यार एक तो ये ये जो इस किस्म के एडवाइजर होते हैं ना, ईमान से ये बंदे का बेड़ा गर्क करवा दें। रहबरे आला का ओहदा बना। हाँ, मैं यही तो कहने लगा हूँ कि यार वो किसी और शक्ल के अंदर वहां पे आ जाए। ये अगर इमरान खान बाहर आ गए ना, अगर इमरान खान बाहर आ गए तो ये इजहार राना साहब ना इनके साथ माइक लेके खड़े होंगे, जी भाई आप जो कह रहे हैं जी भाई, अल्ताफ हुसैन बन जाएंगे। अब मेरी बात सुन ले, जब इमरान खान बाहर आएगा ना, इसार राना उसके घर से कोई 200 मील दूर खड़ा होगा, वहां फिर कोई और ही माइक पकड़ के खड़े होंगे। अच्छा, इसार राना नहीं खड़ा होगा। ये पता नहीं आप अच्छे सेंस में कह रहे हैं बुरे सेंस में? ये मैं पैराशूटर्स की बात कर रहे हैं कि जो कूद के आ जाएंगे, बात करें थोड़ा कहें हम नहीं होंगे, देखें वहां कोई और ही होंगे। ये सामने एग्जांपल है। मैं आपको एक बात, कोई और ही होगा। देखें एक मेरी बात सुने, लेट्स बाइंड इट अप ऑन वन एरिया। हम में चारों में से कोई ऐसा नहीं है जो चाहे किसी पॉलिटिकल एंटिटी के ऊपर कंप्लीट खात्मा हो, किसी के ऊपर बैन हो, हम उसे डिसएग्री करें या एग्री करें कता नजर उसके, एंड वी वांट देम टू बी एबल टू लिव फ्रीली एंड प्रैक्टिस फ्रीली एंड यू नो व्हाटएवर, लेकिन फॉर दैट दे हैव टू एडहियर टू द नॉर्म्स and the rules and regulations of the game. बहुत शुक्रिया मुबश्शिर लुकमान साहब, इसार राना साहब, उमर दराज गोंदल साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।